الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال تعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تو الحمدللہ بڑی مبارک محفل ہے، بڑا اعزاز و اکرام کا مقام ہے، بڑی اونچی فضیلت ہے، اور اس وقت اگر اللہ ہمیں دکھا دیں آسمانوں سے نا، ہمیں آسمانوں پہ لے جائیں اور ہمیں دکھا دیں تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ روشن اور چمکدار اس وقت وہ مقامات ہیں جدھر قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، جدھر قرآن مکمل ہوا نا، جس جگہ پہ بھی ہوا، بھلے وہ یہ باہر کا روڈ ہی کیوں نہ ہو، یہ تو پھر بھی گھر ہے الحمدللہ۔ تو جس جگہ پر بھی قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، یہ تو فرشتوں کے لیے، اللہ کے لیے، اور جو آسمانی مخلوق ہے نا، یہ سب یہ نظارے کر رہے ہوں گے اس وقت کہ ان سب آسمانی مخلوق کے لیے اس وقت یہ جگہ ایسے چمک رہی ہوگی جیسے ہمارے لیے چاند چمک رہا ہوتا ہے نا، اور انسانیت اس سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے، تو ایسے ہی آج یہ گھر بھی چمک رہا ہوگا، اوپر سب دیکھ رہے ہوں گے کہ واہ جی یہ دیکھو کیسی چمکدار یہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے جتنی اونچائی پہ انسان جا سکتا تھا نا، اتنی اونچائی پہ چلے گئے، جو چاند ہے نا اس کو کہتے ہیں، وہاں سے جب دیکھا، عام دنوں کی حالت بتا رہا ہوں، زمین پر تو کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بالکل ہیرے کی مانند جو ہے نا کعبۃ اللہ حرم شریف وہ چمک رہا ہے، جو انہوں نے وہاں سے اس کی تصویر لی ہے نا۔ تو میں وہی بات تو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جس مقام پر آج قرآن کی تکمیل ہوئی، آسمان والوں کے لیے وہ جگہ اسی طرح چمک رہی ہوں گی۔ یہ ایسا اس کلام پاک کے اندر چمک موجود ہے کہ یہ جس انسان کے اندر آ گیا اس کو چمکا کے رکھ دیتا ہے، اور ایویں ہی نہیں چمکاتا، یہ تو دنیا والوں کو اس کی چمک کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی کسی نے سوال کیا نا کہ ہمارے امام صاحب سے نا، تو میں وہ سن رہا تھا ان کی بات، انہوں نے تو سوال کیا جی وہ حافظ صاحب کو جو ہے تراویح مکمل ہونے پر معاوضہ دیا جائے، اپنی خوشی سے دیا جائے، لین دین کیا جائے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی بات تو پہلے یہ بتاؤ کہ دیا کیا جاتا ہے، یہ بھی کچھ دینے کی چیز ہوتی ہے جو آپ دیتے ہو، 5,000 10,000 بہت زیادہ کوئی 15-20 ہزار دے دیا سب نے مل ملا کے۔ تو کہنے لگے کہ سن 86 میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک سنایا تراویح میں مسجد میں نا، تو مجھے کمیٹی والے پیچھے لگ گئے، بھائی ہم نے تو آپ کو کچھ دینا ہے، اپنی خوشی سے دینا ہے ہم نے۔ تو انہوں نے منع کیا، بھائی مجھے نہیں چاہیے، معذرت کے ساتھ کہا نہیں بھائی ہم نے تو دینا ہے، آپ کچھ بھی کہیں۔ کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے اس کا پھر ثواب نہیں ملے گا، اگر آپ کچھ دیں گے نا تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جو بھی ہے لیکن ہم دیں گے، تو آپ بتائیں کتنے دے دیں؟ تو کہتے ہیں پھر جب انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تو میں نے کہا بھائی 50,000 دے دو اس وقت۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہا بھائی یہ اس سے تو کم ہی ہے جتنا ثواب ملا ہے نا جو اجر ثواب ملا اس سے تو بہت کم ہی ہے، تو اب اپنا اجر ثواب ضائع کروں تو پھر چھوٹی رقم پہ تو نہ کروں نا، بڑی رقم دو، کوئی تھوڑا میرا بھی گزارا تو صحیح والا ہو۔
پھر کہنے لگے کہ بھائی خیر وہ اتنا تو دے ہی نہیں سکتے تھے. تو میں نے تو ہمیشہ کہتے ہیں منع ہی کرا, اور پھر کسی سال کسی نے کچھ نہیں دیا الحمدللہ. ایک دفعہ بتاتے ہیں 2-3 سال پہلے ایک خاتون آئی مسجد کے دروازے پہ, اور اس نے مؤذن کھڑا تھا اس کو بلا لیا, کہا بھائی یہ 5,000 روپے ہیں, یہ آپ مؤذن جو ہے نا رکھ لیں. تو کہا بھائی مؤذن تو 3 ہے ادھر مسجد میں, کہا تینوں کو تقسیم کر لیں. پھر کہا پھر 5,000 اور دیے کہ یہ امام صاحب کو دے دیں. تو مؤذن صاحب نے لا کے نا یہ 10,000 روپے نا, 5,000 روپے جو ہے مؤذنین کے اور 5,000 امام صاحب کے. تو امام صاحب نے بولا بھائی مؤذن بھی 3 ہے اور میں نہیں ہوں, تو پھر تم 3 ہی کے ذمے نماز, ایک نہیں ہوگا اگلا پڑھائے گا, دوسرا نہیں ہوگا تیسرا پڑھائے گا. تو امام بھی پھر اس طرح ہی 3 ہو گئے. تو سارے جو ہے نا وہ اس طریقے سے 3 کے حساب سے تقسیم کر لیں. خیر تو وہ عرض کرنے لگے کہ ادھر لوگ دیتے کیا ہیں, اور اس کا تو یہ بدل ہے بھی نہیں. یہ تو آپ شیخوں میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ کوئی آگے مرسڈیز کی چابی پکڑاتا ہے, کوئی آ کر جو ہے نا کہتا ہے فلانے جزیرے میں آپ کا محل ہم نے تیار کیا, یہ لیں اس کے کاغذات آپ کے نام. کوئی آ کر جو ہے وہ سونے کی اینٹیں پکڑاتا ہے. ایسا دیتے ہیں عرب لوگ. تو ہمارے لوگ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے, اور بیچاروں کی اپنی حیثیت بھی اتنی نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا تو یہ سب چیزیں بھی بدل نہیں ہو سکتی. قرآن تو ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے اگر اللہ یہ منظر کھول دے نا, جب حافظ قرآن شروع کرتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے, اور اللہ گویا یوں سمجھانے کے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ سارے کام چھوڑ کے نا اللہ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو حمدنی عبدی, میرے بندے نے کیسے میری تعریف کری. ایک ایک آیت پہ اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور فرشتے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. اگر اللہ کاش یہ منظر ہم پہ کھول دیں, بصیرت کی آنکھ نا, تو ہم یہ منظر دیکھ لیں تو ہم ترس جائیں. پھر ایک آیت بھی ہم حافظ قرآن کے پیچھے ترک نہ کریں, چھوڑیں نہ کبھی بھی. جو بعض دفعہ لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں نا سستی میں, اگر وہ یہ منظر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے تانتا بن گیا فرشتوں کا, ایک کے اوپر کہتے ہیں ایک فرشتہ, پھر اس کے اوپر اگلا فرشتہ, ایسے کرتے کرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس کا قرآن سننے کے لیے. کیونکہ فرشتہ قرآن تو پڑھ نہیں سکتے, وہ روحانی مخلوق ہیں. صرف جبرائیل کو اللہ نے طاقت دی کہ وہ آ کر قرآن سناتے تھے بس, اور فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ تو جو تسبیح اللہ نے سکھا دی بس اسی میں مصروف ہیں, کسی کو رکعت میں, کسی کو رکوع میں, کسی کو سجدے میں, کسی کو قیام میں, کسی کو تشہد میں, وہ اسی حالت میں بس ہیں, وہی کر رہے. ورنہ ان کو قرآن قرأت کرنا نہیں آتا. تو لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر ان سے رہا نہیں جاتا, اور وہ آ جاتے ہیں اس کے ہونٹوں کو بوسہ لینے لگ جاتے ہیں, چومنا شروع کر دیتے ہیں, اور گویا چوسنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کوئی چیز انسان کو شہد اچھا لگتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, شہد جب انسان انگلی سے چاٹے تو پھر انگلی کو چوستا ہی نہیں, چوستا ہے بار بار. چھوٹا بچہ اس کو انگلی دے دو کوئی بھی چیز, وہ چوستا رہے گا. تو یہ جو مٹھاس ہوتی ہے نا کسی چیز میں, اس کو نا چوسا جاتا ہے. اب یہ فرشتے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں, اس سے الفاظ جو ہے نا کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان کو چونکہ مزہ آتا ہے. یہ چھوٹے بچے ہیں نا, ان کو پوچھو بھائی تم ببل کھاتے ہو, تھوڑی دیر بعد تو ببل کا رس ختم ہو چکا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی چبا رہے ہوتے ہیں. جب پوچھا بچے سے تو کہتا ہے بھائی مجھے مزہ آتا ہے انکل مزہ بڑا آتا ہے, اس لیے ہم چباتے رہتے ہیں ببل, 1 گھنٹہ لگے ہوئے چبا رہے. تو ایسے ہی فرشتوں کو پتہ ہے اس کے مزے کا. جب قرآن کا مزہ کسی کو لگ جائے نا, پھر وہ اس کا منہ رکتا نہیں ہے, پھر خاموش نہیں ہوتا. اور یہ حقیقت ہے. ہمارے گھر والے خود بتاتے کہ جب آپ روز سو جاتے تھے تو آپ قرآن پڑھتے تھے. یہ ہم دونوں بھائیوں کی عادت رہی کئی عرصے تک, اور اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, ان کی عادت ہے ماشاءاللہ. بچی ہماری سو رہی ہے لیکن وہ اپنا سبق پڑھ لی ہوتی ہے, سوتے سوتے دونوں بچیاں پڑھ لی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اکثر میں نے سنا پوری آیتیں پڑھ لی ہوتی ہیں. ہمارے گھر والے بھی کہتے تھے بھائی آپ بھی پوری صورتیں پڑھتے رہتے تھے. کیونکہ کیا تھا بھائی, جب آنکھ کھلتی تھی فوراً وضو کیا, قرآن اٹھا لیا,
फजर पढ़ी, कुरान पढ़ लें। फिर वैन आ गई, वैन के इंतज़ार में खड़े हुए, कुरान पढ़ लें। वैन आ गई, वैन में बैठे 1 घंटा वैन घूम रही है, 1.25 घंटा, उसमें कुरान ही पढ़ लें। जब मदरसे पहुंच गए फिर कुरान पढ़ लें। ज़ोहर तक कुरान पढ़ा, फिर वक्फ़ा हुआ, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, आधा घंटा सोए, फिर उठे, कुरान पढ़ लें। फिर असर हो गई, थोड़ा सा खेला, मगरिब हो गई, फिर कुरान पढ़ लें। फिर ईशा हो गई, फिर कुरान पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, कुरान हाथ में, टोपी पहनी हुई है, सो गए। जिसकी ये ज़िंदगी हो तो वो सोते में फिर कुरान क्यों नहीं पढ़ेगा? और कुरान सही पढ़ते थे। घर वाले बोलते हम खोल के सुनते थे, आप सही पढ़ ले होते थे। अब नींद में किसको क्या पता मैं सही मंजिल पढ़ रहा हूँ, सही सबकी सुना रहा हूँ, या सही सबक सुना रहा हूँ, या गलती कर रहा हूँ, लेकिन कुरान पढ़ते थे। तो ये होता है, इंसान जो पूरे दिन काम करता है ना, तो वो फिर सोते में भी करता है, सोते में भी उससे खुद ब खुद ये होता है। तो जब इस कदर आदत हो जाए ना कुरान पढ़ने की, फिर मुंह रुकता नहीं है, फिर खुद चलता है मुंह, खुद इंसान कुरान पढ़ता है। और इसी तरह कारी अब्दुल बासित रहमहुल्लाह के घर वाले, उनकी बीवी अक्सर उनसे नाराज़ हो जाती थी इसी बात पे कि आपसे तो जब बात करो आप कुरान छोड़ते ही नहीं है, बस बात सुनते थे, हूँ हाँ ही जी ठीक है कर लो, सही है, नहीं करो, बस ऐसे जवाब दिया, फिर कुरान शुरू कर देते। तो घर वाले तंग आ जाते थे, बोलते थे कि आप तो कुरान छोड़ते ही नहीं है। वो कहते थे भाई मैं क्या करूँ, मुझे कुरान नहीं छोड़ता, कुरान मुझे नहीं छोड़ता, कुरान की मोहब्बत ऐसी है। तो भाई ये मोहब्बत हमें भी मिल जाए ना, लेकिन कैसे मिलेगी? जब आप अपने काम काज के साथ साथ कुरान उठाकर हर वक्त पढ़ते रहें, कुरान के साथ दोस्ती कर लें। कुरान से दोस्ती अल्लाह से दोस्ती है। वो एक शख्स था ना, वो उसने अल्लाह वाला था, जब वो गुज़रा कब्रिस्तान से ना, तो उन्होंने वहाँ पर उनके लिए दुआए फातिहा पढ़ी। जब पढ़ी तो उन पे फिर कशफ भी हुआ। तो जब नींद आई, रात में सोए, तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि बहुत सारे ख़बरों से ना लोग उठ के ना, एक शख्स आया जैसे डाकिया आता है ना ख़त लेकर, तो ऐसे आया, और वो जो है ना तोहफे तकसीम कर रहे हैं। सारे कब्रों में से जल्दी जल्दी निकल के उठ के जैसे मुंतज़िर थे, इंतज़ार कर रहे थे इस शख्स का, और जल्दी जल्दी आकर उनसे ना अपने अपने तोहफे ले रहे हैं। और एक शख्स सुकून से ना बैठा हुआ है, अपनी कब्र के पास ही बैठा है। तो अब इन्होंने उससे जाके पूछा, भाई तुम क्यों बैठे हो, ये सब भी देखो तोहफे तहाइफ ले रहे हैं, तुम क्यों नहीं लेने जा रहे? कहता भाई मुझे ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चूँकि इनको तो छोटे मोटे तोहफे तहाइफ मिलते हैं, इनको जाके इकट्ठे करने पड़ते हैं। मेरा तो जो तोहफे हैं ना वो इतनी बड़ी तादाद में एक साथ ही मुझे मिल जाते हैं, लमसम आ जाते हैं मेरे पास। कहता वो कैसे? तो बताया कि मेरा फ़लाना बेटा है, फ़लाने मकाम पे फ़लानी दुकान है इस चीज़ की, वो उधर दुकान पे बैठा रहता है, तो सौदा बेचता रहता है, कुरान पढ़ता रहता है। रोज़ माशाल्लाह वो इतना कुरान पढ़ देता है और मुझे बख्श देता है। तो मुझे तो फरिश्ते ऐसे ही ला के सारा एक साथ मुझे दे देते हैं मेरा हिस्सा। इतने तोहफे ताइफ होते हैं मेरे लिए, वो तो बहुत होते हैं। तो मुझे इनकी तरह उठ के जो है ना दौड़ नहीं लगानी पड़ती, जमा नहीं करने पड़ते। कहा कि अच्छा वो तुम्हारा बेटा, पता बताओ किधर है? उसने बताया। अब कहता है सुबह हुई, मैं जागा, मैं गया उसी बाज़ार में, उसी दुकान को ढूंढता हुआ पहुंचा, तो एक नौजवान है और वो उस दुकान पे सौदा सलफ बेच रहा है। कोई गाहक आता है, फ़ौरन उठता है, सामान देता है, फिर कुरान शुरू कर देता है पढ़ना। फिर कोई सौदा लेने आता है तो उठता है, सौदा देता है, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। इस तरीके से वो कई पारे दिन के पढ़ लेता है, हाफिज़ कुरान है ना, और अपने वालिद को बख्श देता है। अब कहता है वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के कुछ अरसे बाद फिर मेरा गुज़र हुआ उसी कब्रिस्तान से, मैंने फिर फातिहा पढ़ी। रात को जब सो गया मुझे फिर ख्वाब आया, तो मैंने देखा सब जैसे दौड़ के अपने तोहफे ले रहे थे, ऐसे ही ये शख्स भी दौड़ा अपने तोहफे लेने। तो कहते हैं मैंने इससे आगे पूछा कि भाई क्या बात हो गई, पहले तो आप सुकून से बैठते थे और आपको बड़े तोहफे ताइफ एक साथ मिल जाते थे, अब क्या बात हो गई?
کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو میرا جوان بیٹا تھا نا، اس کا اب ہو گیا انتقال۔ اس کا کیا ہو گیا بھائی؟ انتقال ہو گیا میرے جوان بیٹے کا نا، تو لہذا اب جو ہے نا میرے لیے کوئی ایسا پڑھنے والا ہے ہی نہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ تو اس شخص نے کہتا صبح ہوئی میں پہنچا تو میں نے دیکھا واقعی پتہ چلا جی اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو بھائی یہ ہے قرآن۔ لوگ پوچھتے ہیں اکثر، وعلیکم السلام، لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی والدین کی لیے ہم کیا دعا کریں، کیا عمل کریں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد؟ تو بھائی اس سے بڑی کوئی تسبیح ہے قرآن سے جس سے ہم نے اتنا بڑا لا تعلقی کی ہوئی ہے؟ حالانکہ قرآن تو سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں اتنی لڑاکا کتاب ہے نا، یہ پوری کتاب جھگڑالو ہے، بلکہ اس کی ایک صورت بھی اس قدر جھگڑا کرنے والی ہے کہ انسانوں کا کیا جھگڑا ہوگا، نبیوں کے متعلق نہیں ہے کہ وہ کوئی جھگڑا کریں گے بخشوانے کے لیے کسی کے واسطے، سفارش کریں گے۔ اس میں بھی ہر نبی کی صدا نفسی نفسی کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرمائیں گے سفارش کرنے کی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر آپ اپنی امت کے لیے مانگیں گے۔ لیکن قرآن کیسا ہے کہ اس کی ایک صورت بھی جو ہے نا، اگر کوئی شخص کسی ایک صورت یا ایک آیت سے بھی محبت کرتا ہوگا نا، تو ہمیں اس بات کی کبھی امید ہے کہ وہ ایک آیت بھی اس شخص کو انشاءاللہ بخشوا دے گی۔ لیکن پورے قرآن میں سے ایک آیت سے بھی، ایک لفظ سے بھی کوئی محبت نہ کرے تو یہ حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو ایک صورت بھی جو ہے نا اللہ سے ایسا جھگڑا کرے گی کہ وہ کہے گی کہ یا اللہ آپ اس بندے کو جو ہے نا بخش دیں، اس کو جنت میں ڈالیں، یہ میری آپ سے کیا ہے، ڈیمانڈ ہے میری۔ تو اگر کوئی مسئلہ آئے گا نا تو وہ پھر کہے گی کہ اللہ ٹھیک ہے، پھر آپ اگر میری بات نہیں مانتے ہیں تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں، الگ کر دیں، میں آپ کی کتاب میں نہیں رہتا تھا، مجھے نکال دیں۔ وہ صورت کہے گی یہ بات۔ اب بتائیں اللہ اپنے کلام سے نکالیں گے کسی صورت کو؟ آخر وہ اس قدر جھگڑ کرے گی، جھگڑا لڑائی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ یہ ایک صورت کا یہ حال ہوگا۔ اور جو پورے قرآن کو پڑھتا ہو، پورے قرآن پہ عمل کرتا ہو، اس پورے قرآن کا کیا جھگڑا ہوگا خطرناک قسم کا، آپ اندازہ کریں۔ یہ ہے قرآن ایسی کتاب کہ جو آنکھ بند ہوتے ہی ہمارا ساتھ دینے والی ہے، جب ہمارے اپنے سارے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے دفنانے، بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ٹھہرنے کو تیار ہوگا، ہر منصب چھن جائے گا اور سب یہی کہیں گے بھائی جنازہ ہے، مردہ ہے، غسل ہے، کفن ہے، خوشبو ڈالو، ادھر سے گرا ٹائٹ کرو، ادھر سے ہلکی کرو، ادھر سے کھول دو، ٹیڑھا نہیں ہونے دو، کلمہ شہادت پڑھو، سیدھا لے چلو، ایسے اتارو، ادھر کر دو، یوں ٹیک لگا دو، سنت یہ ہے، اب سلیب لگاؤ، مٹی ڈالو، چلو جی جاؤ، سب گئے۔ لیکن اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے سامنے خوبصورت نوجوان کی شکل و صورت میں کون آ جائے گا؟ ہاں، قرآن آ جائے گا۔ کہتے ہیں ایک صورت بھی جو ہے نا، سورہ ملک جو ہے یہ آ جائے گی، اس کو گھیر لے گی، گویا پر کھول کے نا اس کو نا، جیسے ماں اپنے باہوں میں اپنی اولاد کو سمیٹتی ہے نا، باپ گھیر لیتا ہے، ایک دم سنبھال لیتا ہے، اس طریقے سے یہ صورت آ جائے گی۔ اور اس کے اور کفن جب اس کو پہنایا جا رہا ہوگا غسل دینے کے بعد، تو سینے اور کفن کے درمیان میں آ کر وہ نوجوان لیٹ جائے گا، تو یہ اس کو کہے گا بھی کہ یار آپ تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں اور زندہ ہیں، میں تو مر چکا ہوں اور مجھے تو کفن پہنا کے بند کیا جا رہا ہے، آپ کیوں اندر آ رہے ہیں، آپ تو باہر نکلے، آپ تو زندہ ہو۔ تو وہ کہے گا بھائی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، لہذا اس کو قبر میں ڈالا جائے گا، وہ ساتھ ہی جائے گا قرآن اس کے، اور قبر پہ مٹی ڈلی ہوگی تب بھی وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ تو قبر سے نکلو، آپ اتنے خوبصورت حسین نوجوان
اور آپ تو زندہ ہو، میں مر گیا ہوں، میں تو قبر میں جا رہا ہوں، آپ تو باہر نکلو، اپنی جان بچاؤ۔ وہ کہے گا بھائی میں آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پھر جب منکر نکیر آئیں گے، دیکھیں یہ آنکھ بند ہوتے ہی اس کے ساتھ کون ہے جڑا ہوا؟ قرآن ہے۔ جو قرآن آپ کے ساتھ ہے ہم اسی کو چھوڑے ہوئے اس وقت، اور جنہوں نے ساتھ رہنا نہیں ہے ان سے ہم جڑے ہوئے، جن سب نے چلے جانا ہے، لوٹ جانا ہے الٹے پاؤں۔ اور قرآن اب وہ منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے تو یہ قرآن پیچھے کرے گا، بھائی آپ دور سے سوال کریں، ذرا طریقے سے کریں۔ پروٹوکول کون دے گا اس کو قبر میں بھی؟ قرآن دے گا۔ وہ جب سوالات کر لیں گے تو یہ جس سوال میں اگر اس کو مسئلہ آ رہا ہوگا نا جواب دینے میں، حالانکہ سوال کیا ہے؟ بچوں والے سوال۔ یہ اس بچے سے بھی پوچھو بھائی تمہارا رب کون ہے؟ دیکھو اس کو پتہ ہے۔ تمہارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دیکھو ان چھوٹے بچوں نے جواب دے دیا، اور ہم جیسا نہ جواب دے پائے، بچوں والے سوال ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ پھنس رہا ہوگا نا تو قرآن اس کی مدد کرے گا، بھائی تیرا رب اللہ ہے، بول بول ان کو۔ تو یہ کہے گا اللہ۔ پھنس رہا ہوگا نا بھائی نبی کون ہے، گھبرا گیا ہو، اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، قبر ہے، اندھیرا ہے، لیکن قرآن روشنی کر دے گا۔ تو یہ کہے گا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے نبی، دین اسلام ہے تمہارا، بتاؤ ان کو۔ یہ ساری ہر مقام پہ اس کی مدد کرے گا قرآن، اور کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا، خوبصورتی کا، خوشبوؤں کا، اس کی مدد کا، ہر چیز کے اعتبار سے قرآن ساتھ دے رہا ہوگا۔ اور پھر جب آخری مرحلہ ہوگا نا وہاں پہنچ جائے گا، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اللہ سے کیسا جھگڑا کرے گا، یہ اڑ جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا بھائی اڑ جانا اور ڈٹ جانا۔ اللہ کے سامنے جھگڑا کرنا ہے، اتنی مجال ہے کسی کے اندر؟ لیکن اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کا کلام تو اللہ سے جھگڑ سکتا ہے بھائی اپنے بندے کی خاطر۔ اور جب تک اس کو بخشوا نہیں لے گا نا تب تک سکون، ایک سانس سکون کا نہیں لے گا وہ، اور اس کی بخشش کرا کے جنت میں ڈلوا کر ہی چین لے گا قرآن۔ تو بھائی اب اس قرآن کے ساتھ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ مخلص ہو جانا چاہیے۔ اب رمضان کا کتنا بڑا حصہ گزر گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ مبارک گھڑی ہے، برکتوں کی گھڑی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان حافظ قرآن صاحب جانزیب بھائی کو توفیق دی۔ صرف جانزیب نے سنایا، اور بھی کسی نے سنایا مل کے، باقیوں نے سنا؟ کن کن نے؟ ان سب بچوں نے سنا ماشاءاللہ؟ اچھا ماشاءاللہ ان دونوں نے سنا، باقی بچے بھی اکثر جو ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ پارے حافظ ہی ہیں، اور کچھ مکمل حافظ ہیں، کچھ کے چند پارے رہ گئے۔ تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کا تعلق دے دیا۔ اللہ نے اس حافظ قرآن کے لیے بھائی اتنا اونچا درجہ بنائے، ایک پوری وادی اللہ نے جنت کے اندر اس حافظ قرآن کے لیے بنائی ہے۔ پورا اگر آپ یوں کہیں نا کہ بھائی ایک بہت بڑا جزیرہ ہے اور وہ جی آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے، تو آپ بولیں گے بھائی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا جزیرہ، وہاں پر اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے جو دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے، اتنا بڑا جزیرہ ہوگا، اور اس کے اندر جو محل ہوگا نا اس محل کی جب آپ تعریف سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جزیرہ، وہ وادی کتنی بڑی ہوگی۔ کہتے اس محل کے جو ہے نا 11 دروازے ہوں گے۔ جب یہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اس محل میں داخل کریں گے نا، اس وادی میں جب یہ داخل ہوں گے تو وہ محل اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی زمرد مرجان اور ان سب سے بے جوڑ کا موتی کا محل تیار کیا، اور اس کے محل کے اندر جب اس کو داخل کیا جائے گا کئی ہزاروں سال تک تو یہ ایسے دروازوں کو دیکھتا رہے گا، اور جب اندر داخل ہوگا اس کو داخل کیا جائے گا تو پہلا دروازہ کھولا جائے گا اس کے لیے۔ جب پہلا دروازہ کھلے گا تو کہتے ہیں اس میں سے 4 لاکھ سے زائد فرشتے جو ہے نا
وہ نکلیں گے اور اس کو کہیں گے بھائی مرحبا، سلیوٹ ماریں گے کہ ہمارے آقا حافظ قرآن صاحب جنتی فلاں مسلمان یہ آ گئے، آپ کو مبارک ہو بھائی، مرحبا، آپ کو لبیک، بہت بہت مبارک ہو۔ اور ان کے ہاتھوں میں تحفے ہوں گے اور وہ اس کو سارے تحفے پیش کریں گے۔ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے، 4 لاکھ تحفے آپ نے ایک ساتھ دیکھیں کبھی؟ دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتا، بڑا مشکل کام ہے۔ 4 لاکھ فرشتے، 4 لاکھ انسان کھڑے کر دو نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اتنا پروٹوکول تو دنیا میں فرعون کا بھی نہیں رہا، قارون کا بھی نہیں تھا۔ قارون کے بھی جو خزانے چلتے تھے اونٹوں کی لائنیں لگ جاتی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک اونٹ، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے آخر۔ اور جو آخری 11واں دروازہ کھلے گا نا، صرف آخری بات کر رہا ہوں پھر دعا کر لیتا ہوں، 11واں دروازہ جو کھلے گا آخری، اس دروازے سے آتا ہے کہ 4 ارب اور پتہ نہیں 86 کروڑ 64 لاکھ 700 کچھ فرشتے جو ہے نا اس کو مرحبا کریں گے، سلیوٹ ماریں گے۔ او ہو، حافظ قرآن آ گئے، جنہوں نے قرآن سنایا تھا سیکٹر 4D فلانا گھر نمبر تھا وہاں پر، یہ حافظ قرآن صاحب آئے آج۔ کتنے بھائی؟ 4 ارب 86 کروڑ 64 لاکھ۔ اتنا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی آبادی بھی یہ نہیں ہے نا، صرف کروڑ میں ہے نا۔ 1 ارب پتہ نہیں چائنا کی آبادی تو آپ لگا لیں کہ چائنا کی بھی جو ہے نا 4.5 گنا زیادہ آبادی کر دیں، ڈبل کریں پھر ٹرپل پھر چوتھائی اور اس سے اوپر، تو اربوں کی بات ہے۔ اتنے جو فرشتے ہوں گے، اور فرشتہ انسان سے بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہے۔ یہ انسان کا سائز نہ آپ سمجھے گا دماغ میں کہ یہ 6 فٹ کا سائز کا فرشتہ۔ ایک جبرائیل جو فرشتہ ہے نا، اس کے کتنے پر ہے؟ 600۔ اور جب وہ پہلی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تھے نا جبرائیل، تو انسانی شکل میں آئے، لیکن جیسے ہی آئے تو ایک دم نور نہ ایسا پھیل گیا۔ وہ غار حرا کے پاس آئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں تھا یہ جبرائیل ہے، بس پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے اپنا تعارف کرا چکے تھے کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا میرے آنے سے نور پھیلا ہے، اور ابھی تو یہ میرے صرف 2 پر کھلے ہوئے ہیں، میرے 600 پر ہے، 2 پر کھولتا ہوں پوری کائنات ڈھک جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی فرشتہ ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ بالکل ہے۔ کتنا بڑا ہے بتائیں؟ کہا کہ میرے تو 600 پر ہیں نا، اللہ کے ایسے بھی فرشتے ہیں جن کے 10,000 پر ہیں۔ اور سر کتنا بڑا ہے جبرائیل کا کہ پوری دنیا کا سارے سمندروں کا پانی ان کے سر پہ پھینک دو ایک ساتھ تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا، سب اوپر ہی سوکھ جائے گا۔ یہ ایک فرشتے کا حال ہے، اور میں کتنے فرشتے آپ کو عرض کر رہا ہوں؟ 4 ارب 86 کروڑ 64 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے۔ یہ فرشتے جس جگہ پر ہوں گے وہ جگہ کیسی ہوگی آپ وہ اندازہ کریں جو میں نے آپ کو عرض کیا نا۔ اور یہ کس میں ہوں گے بھائی؟ یہ اس محل کے اندر کی بات ہو رہی ہے، ابھی وادی کی بات تو ہم نے کی نہیں۔ یہ کس کو ملے گی؟ اس قاری صاحب کو، اس حافظ قرآن کو جس کو دنیا میں کوئی اوقات ہی نہیں دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا حافظ ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مولوی کو تو تھوڑا سا عزت دے دیتے ہیں نا، صوفے پہ بٹھا دیتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ ایک مولوی صاحب کی تھوڑی اتنی تو ہمارے معاشرے میں ہے عزت، تھوڑا سن لیتے ہیں اس کی بات۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سن لی، برداشت بھی کر لی، ہمیں بھی تعجب ہے بہرحال، لیکن حافظ قرآن کی تو کوئی ٹکا بھی عزت نہیں، اللہ معاف کرے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے تو سر پہ بٹھاتے ہیں ماشاءاللہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پر جو ہے نا، لیکن اللہ کے ہاں پتہ چل جائے گا اس کی اوقات کا۔ جب اللہ کے ہاں یہ سکہ نکلے گا نا بالکل کھرا، اور ہمارا نکلے گا کھوٹا، اللہ معاف کر، تو وہاں ساری اوقات بھائی کھل جائے گی۔ بہرحال صدق اللہ العظیم، اللہ ہم سب کو تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جانزیب بھائی دعا کر لیں بھائی۔
اچھا صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائیں اور آپ جو ہے نا دعا کرا دیں، کیونکہ بھائی ان کا حق ہے. یہ مسئلہ بھی ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں نا تو جس نے وہ عمل کیا ہوتا ہے نا اس کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے کہ وہی وہ کام کرے، دعا کرائے. اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ہماری زبان میں کہاں کوئی تاثیر ہے. یہ تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہم چلو ان کی طرف سے وکیل بن کے نا دعا کر لیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا اعمالنا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذو القوة المتین یا غفور الرحیم یا رؤوف الرحیم یا حنان و یا منان یا ذا العرش المجید یا ذو القوة المتین یا غفور الرحیم یا رحیم یا کریم یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم سب تیرے بڑے ہی نہایت کمزور بندے ہیں. یا اللہ آپ اپنے ان بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب آپ کے بڑے ہی خطا کار بندے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے اوپر، یا اللہ ہماری خطاؤں پر، ہماری لغزشوں پر، ہماری کوتاہیوں پر یا اللہ ہرگز پکڑ نہ فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب کو بخش دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں پر نظر نہ ڈالیے، یا اللہ بلکہ اپنی رحمت پر نظر ڈالیے. یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام تر خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، یا اللہ صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو، یا اللہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر سرزد ہو گئے ہوں، معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک مقام ہے. یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یا اللہ تکمیل قرآن کا وقت ہے. یا اللہ بڑا بابرکت مقام ہے، بڑا ہی بابرکت مکان ہے. یا اللہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے. یا اللہ اس کو پڑھنے والے لوگ بھی بڑے بابرکت ہیں. یا اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیے. یا اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے یا اللہ ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی بنا دیجئے، اور یا اللہ مرنے کے فوراً بعد کے بھی تمام تر معاملات کو سیدھا فرما دیجئے. یا اللہ موت کے بعد کی تمام گھاٹیوں کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ یہ بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے. یا اللہ بڑی رحمتوں برکتوں والی راتیں ہیں. یا اللہ اس کے ایام، یا اللہ اس کے صوم، یا اللہ اس کی نمازیں، اور یا اللہ اس کی تراویح، اور یا اللہ اس کا اعتکاف، اور یا اللہ مبارک طاق راتیں اور لیلۃ القدر کی رات، یا اللہ یہ سب خوب مبارک اوقات چل رہے ہیں. یا اللہ آپ کی طرف سے جنت کے تمام دروازوں کو کھولا جا چکا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا. یا اللہ شیطان کو آپ نے باندھ کر زنجیروں سے اور اسے مسلمانوں سے دور کر دیا.
یا اللہ تاکہ تیرے بندے یا اللہ وہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں، یا اللہ اپنی مغفرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے محروم نہ ہونے دیجیے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تیرے بڑے ہی خطا کار بندے ہیں، یا اللہ تیرے بڑے ہی کمزور اور ضعیف بندے ہیں، یا اللہ ہم بڑے ہی جاہل بندے ہیں، یا اللہ ہم بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا۔ یا اللہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے یا اللہ وہ جنت تک پہنچ جائیں، لیکن یا اللہ ہم خود ہی اپنے آپ کو جنت کے راستے پہ چلنے نہیں دینا چاہتے۔ یا اللہ آپ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے۔ یا اللہ رمضان کا بڑا حصہ گزر چکا، یا اللہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے، یا اللہ لیکن اب تک ہمارے دل موم نہیں ہو سکے، یا اللہ ہمارے دل اب تک نرم نہ ہو سکے، یا اللہ ہمارے ہاتھ مقبولیت کی دعا کے لیے یا اللہ چند ساعتیں یا اللہ نہ اٹھ سکے، یا اللہ دل سے ہم کوئی عبادت نہ کر سکے، یا اللہ آنکھیں ہماری سوکھ گئیں، یا اللہ دل ہمارے نرم نہیں ہو رہے، یا اللہ ہم اپنی بخشش کو صحیح انداز میں آپ سے گڑ گڑا کر اور رو دھو کر نہیں منوا پا رہے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایسے تڑپ کر مانگیں کہ یا اللہ بغیر مغفرت کرائے اس جگہ سے نہ ہلیں۔ یا اللہ آج اس مبارک یا اللہ تکمیل قرآن کے موقع پر یا اللہ ہم اپنی جھولیاں آپ کے سامنے پھیلا کر یا اللہ آج آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم سب کو مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آئندہ کی زندگی بچی ہوئی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں ہمارے گھروں پر نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے، جنت کے اونچے مقامات حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ جنت الفردوس کا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنا دیدار نصیب ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جہاں زیب بھائی کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ پاک ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما دیجیے، ہر قسم کے امراض کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ صحت والی اور لمبی زندگی تمام گھر والوں کو عطا فرمائیے، ان کی اولادوں اور نسلوں میں یا اللہ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے دین اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں میں خوب برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں ڈال دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خصوصاً یا اللہ ہمارے والدین، عزیز و اقارب رشتہ دار، اور یا اللہ ان جہازیب بھائی کے بھی نانا نانی، دادا دادی اور جتنے بھی مرحومین ہیں خاندان کے، یا اللہ اور ہمارے اساتذہ، اور یا اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء اور ہمارے صوفیہ، اور یا اللہ نیک لوگ جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے، سب کی قبروں کو نور سے پر نور فرما دیجیے، سب کے درجات کو اور مزید خوب بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے،
گناہ سے بچنے کا یا اللہ شوق پیدا فرما دیجئے، نیکی کے کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے یا اللہ۔ جیسے رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، غیر رمضان پورا سال یا اللہ ہمیں ان تمام عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں اپنے لیے، اس امت کے لیے مانگی، اللہ ان کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجئے۔ جن جن شرور سے آپ نے اپنے لیے، امت کے لیے پناہ مانگی، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجئے یا اللہ۔ جو حاضرین مجلس ہے، دعا کے لیے کہنا چاہتا تھا کوئی اور کہہ نہ سکا، یا اللہ اس کی دلی حاجتوں کو، مرادوں کو یا اللہ جو بھی جائز ہیں ان کو قبول و منظور فرما لیجئے یا اللہ۔ اس قرآن کی برکت اور رحمت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو یا اللہ، اور جو ہم مانگ سکیں